اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع ملکی معاشی منظرنامہ اور مستقبل کے امکانات۔ تحریر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن جولائی 2024۔ کسی ملک کی معیشت کی سمت کا اندازہ کرنے کے لیے عموماً جو پیمانہ اختیار کیا جاتا ہے اس میں 3 چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک عام شہری کو روزگار، تعلیم اور صحت کے لحاظ سے کیا سہولیات حاصل ہیں، اور ایک عام شہری اپنے روزانہ کے اخراجات کے لیے کم از کم کتنی آمدنی پیدا کر رہا ہے۔ آمدنی کا کم از کم پیمانہ عموماً $3.65 یا 1015 روپے سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک محنت کش اس معیار سے بھی کم یعنی مشکل سے $2 روزانہ میں گزارا کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ افراد جو اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں عیش و عشرت کی حدود کو بھی پار کر چکے ہیں، لیکن ان کی مزید دولت کے حصول کی ہوس میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ملک میں روزانہ بڑھتی ہوئی قیمتیں، بے روزگاری، عدم تحفظ، گلی کوچہ و بازار میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ جیسے معاشرتی مسائل نہ ان کو نظر آتے ہیں اور نہ انہیں اس کی کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ ذاتی مفادات۔ ملک کے معاشی عدم استحکام کا ایک بڑا بنیادی سبب سیاسی اور فیصلہ کن اداروں پر قابض افراد کا مالی وسائل کو قوم کی ترقی کی جگہ اپنی ذات کے لیے مصرف میں لانا ہے۔ اس سیاسی و معاشی دہشت گردی، بددیانتی، استحصال اور ظلم نے عالمی اداروں کے اندازوں کے مطابق پاکستان کو ترقی پذیر ممالک کی فہرست سے نکال کر غریب ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، بلکہ کئی غریب افریقی ممالک کی معیشت پاکستان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اس معاشی لوٹ مار میں نوکرشاہی کے ساتھ دیگر ادارے بھی یکساں شریک نظر آتے ہیں۔ 24 اپریل 2024 کے اخبار ایکسپریس ٹریبیون کی اشاعت میں سائرہ سموں کے مضمون اندرونی دشمن کے مطابق ملکی معیشت کی بدحالی کا بڑا سبب اندرونی دشمن یعنی وہ ادارے ہیں جن کا کام معیشت، صحت، دفاع، تعلیم اور عدل و انصاف کو شفاف طور پر قائم کرنا تھا، لیکن وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر اقتدار کی باہمی رسہ کشی کا شکار ہیں۔ خسارے میں کثرت۔ حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی تاریخ رکھنے والی 2 بڑی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی باری کے دوران ملکی معیشت کو خسارے سے نکالنے کے بجائے خسارے میں مزید اضافے کا کارنامہ انجام دیتی رہی ہیں۔ پاکستانی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کی روشنی میں سال رواں کے مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں مالی خسارہ 4337 ارب روپے سے آگے نکل چکا ہے، جبکہ متوقع حکومتی آمدنی 5313 ارب روپے بتائی جاتی ہے۔ ملک پر واجب الادا سود کی مد میں اس وقت تک قرض حاصل کی ہوئی رقم پر 5817 ارب روپے لگے ہیں، جبکہ اصل قرض جوں کا توں برقرار ہے۔ ناکارہ حکومت کو چلانے کے لیے گزشتہ 9 ماہ میں 516 ارب روپے خرچ کیے گئے، وہیں حکومت کی جانب سے رعایت سبسڈیز دینے پر 473 ارب روپے صرف ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کسی بھی ہوش مند شخص کے حواس گم کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن حکومت اور پارلیمان سے وابستہ افراد کی شاہ خرچیاں، دورے اور پرتعیش گاڑیوں کی خریداری میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ حکومت کی آمدن اور اخراجات میں عدم توازن کسی سرکاری عہدیدار کو پریشان نہیں کر رہا۔ یہی شکل درآمدات اور برآمدات میں فرق کی ہے۔ اشیاء کی درآمد سے ملک کو ہر سال کم از کم 12 سے 14 ارب ڈالر کا خسارہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے غیر ذمہ داری کی انتہا یہ ہے کہ حال ہی میں ملک میں گندم کی اعلیٰ پیداوار کے باوجود ہم نے بیرون ملک سے گندم درآمد کی کہ چند افراد کمیشن بنا سکیں۔ غربت اور افراط زر۔ اس وقت ملک میں افراط زر کی شرح 25% ہے اور ایک عام شہری کے لیے ایک اوسط درجہ کے گھر میں بجلی، گیس اور پیٹرول کے خرچے کے لیے وسائل سخت تنگ ہو چکے ہیں، اور ریاستی بینک اسٹیٹ بینک میں بیرونی زر مبادلہ میں صرف $8 بلین ہیں،
جو مشکل سے 2 ماہ کے درآمدی اخراجات کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 9 کروڑ افراد غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہر تھوڑے عرصہ بعد اضافہ ایک معمول بن چکا ہے، جس کا فوری اثر ایک عام آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے، اور ضروری استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی شہر اور شہر سے باہر سفر کے اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر گزشتہ 3 برسوں کے دوران اشیاء ضرورت کی قیمتوں کا مقابلہ کیا جائے تو بجلی کا 1 یونٹ جو 32 روپے کا تھا آج 60 روپے کا ہے، ڈالر جو 199 روپے کا تھا آج 279 روپے کا ہے، پیٹرول جو 150 روپے لیٹر تھا آج 300 روپے کی حد کو چھو رہا ہے۔ قرض کا بوجھ۔ IMF کے ساتھ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں ان کی تان ٹیکس میں اضافہ پر ہی آ کر ٹوٹتی ہے۔ IMF کی شرائط پر ہر دور میں حکومت نے سر جھکا کر انہیں قبول کیا اور قرض کے ساتھ ٹیکس میں اضافے کا براہ راست اثر عام شہری پر ہی پڑا، لیکن ملک میں بڑے تجارتی مراکز روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ ٹیکس کی گرفت سے آزاد ہیں اور ملکی معیشت کی موٹی مچھلیاں ہمیشہ کی طرح محفوظ ہیں۔ IMF کی تاریخ بتلاتی ہے کہ دنیا کے کسی ملک نے IMF کے قرضوں کے ذریعے اپنی معیشت کو آج تک مستحکم نہیں کیا اور خود انحصاری اختیار کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو صرف اور صرف قرض کے جال سے نکل کر اپنے اندرونی وسائل کے سہارے پیٹ کاٹ کر اخراجات میں کمی، اپنی درآمدات میں کمی اور بیرونی سرمایہ کاروں کو کاروبار میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر کے ہی کامیاب ہو سکا ہے۔ جب تک حکومت پاکستان اپنے شاہانہ اخراجات کو کم نہیں کرے گی اور سرکاری افسران، ممبران پارلیمنٹ اور دیگر اداروں کے ممبران رضاکارانہ طور پر اپنی تنخواہوں کو کم اور مراعات کو ختم نہیں کریں گے، کوئی بیرونی قرض ملکی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتا۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی زبوں حالی کا انتہائی فطری تعلق ہے۔ 76 برس سے جو سیاسی جماعتیں باری باری ملکی وسائل کا استحصال کرتی رہی ہیں، جب تک وہ اپنی فطرت کو نہیں بدلیں گی ملکی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے حقائق ہیں جن کو جاننے کے لیے کسی کا ماہر معاشیات ہونا شرط نہیں ہے۔ نمود و نمائش کی ذہنیت۔ نو دولتی معاشروں میں نمود و نمائش اور چمک دمک مرکزی مقام حاصل کر لیتی ہے اور وہ افراد جو اپنے کاروبار میں کامیابی کے ساتھ نفع کماتے ہیں، بجائے بچت اور اس کے بعد اس کے مناسب مصرف کے اپنی دولت کی نمائش کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کا اظہار ان گاڑیوں کا شہر میں استعمال ہے جو صرف پیشہ ورانہ ریس ٹریک پر چلنے کے لیے بنتی ہیں۔ ایک جانب کروڑوں روپے کی مالیت کی گاڑیاں ہر شہر میں دندنا رہی ہیں، دوسری طرف غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ نمود و نمائش کی اس ذہنیت کو ختم کرنے اور اس دولت کو جو نمائش پر ضائع کی جا رہی ہے صحیح استعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ کام تنہا کوئی حکومتی حکمنامہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ابلاغ عامہ اور سوشل میڈیا پر ایسے مباحثے منعقد کروانے کی ضرورت ہے جن میں ان طبقات کے افراد کو دعوت دی جائے اور اہل دانش ان سے تبادلہ خیال کے ذریعے انہیں سماجی رویوں کی تبدیلی کی طرف متوجہ کریں۔ مزید یہ کہ ایسی پرتعیش اشیاء کی درآمد اور ان کے استعمال پر غیر معمولی ٹیکس عائد کیا جائے۔ بعض ممالک مثلاً سنگاپور میں 1 سے زائد گاڑی والوں پر پابندی ہے کہ وہ اپنی پسند کی گاڑی صرف مخصوص دنوں میں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ سرکاری سرپرستی میں چلنے والے ادارے۔ ملکی معیشت کو تباہی کے قریب لانے میں ان تجارتی اداروں کا بھی بڑا دخل ہے جو حکومت کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں۔ وزارت خزانہ کی 2020-2022 کی رپورٹ کی روح سے اس عرصہ میں ان اداروں سے 395 ٹریلین روپے کا خسارہ ہوا۔ اس نوعیت کے 25 اداروں میں مجموعی طور پر 665 بلین اور ایسے ہی 31 اداروں کو تقریباً 3 بلین کا خسارہ ہوا۔ صرف ان خساروں میں چلنے والے اداروں کو نفع بخش اداروں میں تبدیل کر لیا جائے تو معیشت کہیں سے کہیں جا سکتی ہے، لیکن یہی وہ ادارے ہیں جو سیاسی جماعتوں کے ایسے کارکنوں کا مرکز ہیں جنہیں بغیر کسی فنی مہارت کے محض سیاسی وابستگی کی بنیاد پر اداروں میں بھرتی کیا گیا ہے اور جو معاشی تباہی کا ایک سبب ہیں۔ ضرورت سے زیادہ افراد کی بھرتی، انتہائی کمزور اور نااہل قیادت نے ان اداروں کو سفید ہاتھی بنا دیا ہے جو وسائل کھانے میں سب سے آگے ہیں اور پیداوار میں سب سے پیچھے۔ ان اداروں میں سر فہرست پاکستان اسٹیل ملز اور PIA کا نام آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ادارے ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر انہیں سیاستکاروں کے تسلط سے نجات مل جائے اور یہ پیشہ ورانہ بنیاد پر کام کریں۔
ان کا اصل مسئلہ ضرورت سے 10 گنا افراد کو سیاسی دباؤ سے ملازمت دینا، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنا اور ان کے خساروں پر آنکھیں بند رکھنا ہے۔ اب وہی سیاستدان جنہوں نے اپنے پسندیدہ افراد بھرتی کر دیے ہیں اور جو انتظامی امور میں اعلیٰ ترین عہدوں تک نااہل افراد کو مقرر کرانے میں سرگرم رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ اونے پونے داموں ان اداروں کو کسی تیسرے فرد کے نام سے خرید کر اپنے ذاتی اثاثوں میں اضافہ کر سکیں۔ قومی تجارتی اداروں کو اچھی انتظامیہ اور غیر سیاسی ماحول کے ذریعے 3 برسوں میں نفع بخش بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قوم اور ملک کے مفاد پر فوقیت اور مخلص اور پیشہ ورانہ قیادت کی ضرورت ہے، جس کی کمی نہیں ہے لیکن اسے موقع نہیں دیا گیا ہے۔ پی آئی اے اور پاکستان ریلوے کو دیانتدار انتظامیہ کے ذریعے نفع بخش اداروں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر سیاسی اور غیر ضروری افراد کو اداروں سے فارغ کر دیا جائے اور صرف اہلیت کی بنیاد پر تمام عہدوں پر تقرریاں ہوں۔ بنیادی ضرورتوں کی فراہمی میں مجرمانہ غفلت۔ حکومت کی جانب سے معاشی ترقی سے لاپرواہی اور چلتے ہوئے اداروں کو زوال کی طرف دھکیلنے کا ظلم عرصہ سے جاری ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عطاء الرحمان نے اقتصادی ترقی کے حوالے سے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ کراچی کے سائٹ ایریا میں کپڑوں کی رنگائی کی صنعت گزشتہ 15 برسوں میں علاقہ میں پانی کی عدم فراہمی کی بنا پر بند ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے بعض ادارے کورنگی منتقل ہو گئے، بعض نے بنگلہ دیش اور انڈیا میں سرمایہ کاری کر کے اپنا کاروبار وہاں منتقل کر دیا، لیکن سندھ کی انتظامیہ کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ ایک چلتی ہوئی صنعت کی ہمت افزائی کر سکے اور اس کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہ صرف ایک مثال ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب حکومتیں بھیک مانگ کر اپنی تنخواہوں کی ضمانت حاصل کرنے کی عادی ہو جائیں تو ملک پر غربت اور بے روزگاری کا تسلط ہوتا ہے۔ قرضوں کا متعدی مرض۔ سرمایہ دارانہ استحصالی نظام کا ایک فریب یہ ہے کہ وہ ایک عام شہری کو ان تمام اشیاء کی خرید پر ابھارتا ہے جو اس کی عمومی قوت خرید سے باہر ہوں، اور اس غرض کے لیے وہ شیطان کی طرح اسے یقین دلاتا ہے کہ تم جو کچھ خریدنا چاہتے ہو وہ آنکھیں بند کر کے لے لو اور پھر قسطوں میں اس کی رقم ادا کر دینا۔ صرف ہر قسط میں تھوڑی سی رقم حق خدمت کے طور پر تم سے لی جائے گی، جس کا صاف لفظوں میں نام سود ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ اس جھانسے میں آ گیا وہ تمام عمر مقروض رہتا ہے اور ہر ماہ اپنی آمدنی میں سے بمشکل سود کی رقم ادا کر پاتا ہے، لیکن اصل قرض ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ یہ عمل جہاں ایک فرد کے ساتھ ہوتا ہے، ویسے ہی پوری قوم کے ساتھ حکومتی ادارے اس عمل میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ IMF ہو یا ورلڈ بینک یا ایشیائی بینک، ان سب کا کام یہی ہے کہ ملکی ترقی کے منصوبوں کے نام پر ان اداروں سے قرض لیا جاتا ہے اور پھر نہ کبھی وہ منصوبے پورے ہوتے ہیں اور نہ کبھی قوم قرض کے جال سے نکل پاتی ہے۔ یہ بات کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ آج تک اگر کسی بھی ملک نے قرض لیا تو معاشی ترقی تو ایک طرف، وہ مسلسل اس قرض کی ادائیگی کے چکر میں سود در سود دینے کے بعد بھی مکمل معاشی آزادی حاصل نہیں کر سکا۔ ہماری کہانی کچھ مختلف نہیں ہے۔ اگر ہمیں معاشی ترقی کرنی ہے تو اولین ترجیح عالمی اداروں کے قرض سے نجات ہے، جو معاشی ماہرین کی رائے کے مطابق ممکن ہے، اور ایسے ممالک کی مثال موجود ہے جو قرض سے نکلے اور اس سے نجات پانے کے بعد خود انحصاری کی راہ پر گامزن ہوئے۔ ترقی پذیر ممالک میں پاکستان کا مقام۔ اقوام متحدہ کے عالمی پروگرام برائے ترقی UNDP کے انسانی ترقی کے پیمانے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے لحاظ سے 192 ممالک میں پاکستان 164واں ملک ہے، جسے نچلی ترقی کا ملک گردانا جاتا ہے۔ ایسے ہی عالمی ادارہ کے SDG کے 169 اہداف میں سے پاکستان حد سے حد 35 کو پورا کر پایا ہے۔ گویا یہاں بھی پاکستان ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہے۔ بیرونی ادارے اس کا ایک حل یہ تجویز کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اعداد و شمار کی قید میں لایا جائے، یعنی اسے ڈیجیٹلائز کیا جائے، تاکہ وہ بہت سے افراد جو حکومت کو کوئی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان سے بھی مطلوبہ رقوم حاصل کی جا سکیں۔ لیکن اس تجویز سے صرف اس وقت فائدہ ہو سکتا ہے جب ملک کے بڑے تاجر اور خصوصاً ذمہ دار اپنی آمدنی پر عائد ٹیکس ادا کریں۔ المیہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ انہی افراد کے قبضے میں ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس کی چوری میں ملوث ہیں، اور وہ ہر ایسے قانون کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں جس سے ان کے ذاتی مفاد پر زد پڑتی ہو۔ جب تک ملک سے بڑی زمینداریاں ختم نہیں ہوں گی اور بڑے کاروباروں کو ٹیکس کا پابند بنانے کے لیے سیاسی قوت استعمال نہیں کی جائے گی، مسئلہ کا حل نہیں نکل سکتا۔ ملک کی زرعی پالیسی کو فوری طور پر منظم خطوط پر ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ بڑے زمینداروں سے ٹیکس حاصل کیا جا سکے۔ ساتھ ہی زراعت کو درپیش مسائل پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ قیام پاکستان سے قبل پنجاب کی زرعی زمینیں پورے ہندوستان کو گندم اور چاول فراہم کرتی تھیں۔
آج ہم اپنی ملکی ضروریات کے لیے بھی باہر سے اناج درآمد کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے فصلیں اچھی ہو جائیں تو کسان کو فائدہ پہنچانے کی جگہ گندم خریدنے میں بھی تردد کرتے ہیں اور ملکی دولت کو اپنے ہاتھوں تباہ کرتے ہیں۔ ملک کو درپیش معاشی زبوں حالی کے اس طائرانہ جائزے کا مقصد نوجوانوں میں پہلے سے موجود تھکاوٹ، مایوسی اور بے بسی میں اضافہ کرنا نہیں ہے، لیکن جب تک مرض کی نوعیت کا تعین نہ ہو علاج تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے چند تلخ حقائق کا جاننا مستقبل کے سنوارنے کے لیے ضروری تھا۔ اب ہم اختصار کے ساتھ مستقبل کی تعمیر کی طرف آتے ہیں۔ تبدیلی نظام۔ اگر کسی درخت کو دیمک لگ جائے تو محض اس کی شاخوں کی تراش خراش اور اس کے تنے پر دوا چھڑکنا کافی نہیں ہو سکتا جب تک زمین کی گہرائی میں جا کر دیمک کو جڑ سے ختم نہ کیا جائے۔ جس معاشی نظام کی بنیاد ضرورت مند اور محنت کش کے استحصال پر ہو، جو ان ضرورت مندوں کے حقوق کو دن رات پامال کر رہا ہو، ایسے جابرانہ نظام میں چند جزوی تبدیلیاں ہو سکتا ہے وقتی طور پر چند افراد کو مطمئن کر دیں، لیکن تبدیلی نظام کے بغیر معاشی عدل و انصاف کا قیام ناممکن ہے۔ گزشتہ نصف صدی سے سرمایہ دارانہ معاشی نظام کی جگہ اسلامی عادلانہ نظام معیشت کے نفاذ کی مہم چل رہی ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے فل بینچ نے حکومت وقت کو مقررہ مہلت میں سودی نظام کی جگہ اسلامی معیشت کے نفاذ کا پورا نقشہ بنا کر دیا ہے، جو صرف سیاسی قوت نافذہ کا منتظر ہے۔ تبدیلی کے آغاز کے لیے کسی توپ و تفنگ کی ضرورت نہیں۔ جو مراحل اسٹیٹ بینک کی مقرر کردہ کمیٹی نے تجویز کیے ہیں انہیں جب چاہیں عملی شکل دی جا سکتی ہے۔ جامع معاشی ترقی۔ ملک میں جامع معاشی ترقی کے منصوبہ کی تشکیل اور بتدریج نفاذ کے لیے اسلامی معیشت اور بینکاری کے ایک ورکنگ گروپ کو وقت کے تعین کے ساتھ یہ ہدف دیا جا سکتا ہے کہ وہ ملک میں صنعتی اور زرعی ترقی کے لیے ملک کے چیمبرز آف کامرس کے تعاون سے 2 ماہ میں ایک منصوبہ عمل تیار کرے، جسے پارلیمان کے ذریعے ملک میں عمل میں لایا جائے۔ معاشی ترقی سے مراد چند برات زدہ افراد کے مفاد کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ وسیع پیمانہ پر ملک کے اندر تجارت، زراعت، پھلوں اور پھولوں کی مناسب ترقی کا منصوبہ ہے۔ دنیا کے کئی ممالک صرف زراعت اور پھلوں اور پھولوں کی برآمد کے ذریعے اپنی معیشت کو مستحکم کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 موسم، زرخیز زمینیں اور وہ تمام وسائل دیے ہیں جو زراعت کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔ زرعی پالیسی۔ ملک گیر پیمانے پر قابل کاشت زمینوں میں پیداوار بڑھانے کے ذرائع کا استعمال اور قابل کاشت زمینوں کو رہائشی آبادیوں کے تعمیری منصوبوں میں تبدیل کرنے پر قانونی پابندی کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ملکی آبادی میں اضافہ کے بعد غذائی ضروریات کی تکمیل اور غذائی اجناس کے برآمد کے ذریعے معاشی ترقی کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس وقت ملک میں ایسے تحقیقی ادارے جو زراعت کے حوالے سے کسان کی عملی رہنمائی کر سکیں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ہماری فی ایکڑ پیداوار گندم کی ہو یا چاول کی اور ایسے ہی پھلوں کی، ہم ہر میدان میں دیگر ممالک سے بہت پیچھے ہیں، جبکہ ہمارے پھل اور چاول کی اس کی اعلیٰ قسم ہونے کی بنا پر بھاری مانگ موجود ہے۔ ایک عرصہ سے ہمارے چاول کو ہمارا دشمن ملک اپنے ملک کا ٹھپا لگا کر فروخت کر رہا ہے، اور اب اس نے ہمارے یہاں کے بیج اپنے ہاں لگا کر ہماری مارکیٹ کو اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کیے یہ سب کچھ گوارا کر رہے ہیں۔ ملک کی صلاحیت کو بہت تنگ نظری کے ساتھ کمتر سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ ہماری زراعت سونے کی طرح ملکی معیشت کو استحکام دے سکتی ہے۔ ملکی زرعی پالیسی کی تیاری میں نہ صرف اعلیٰ تعلیمی اداروں بلکہ کسان بورڈوں اور تنظیمات کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ زمینی حقائق کی روشنی میں ملک گیر پالیسی وہ ہو جو قابل عمل ہو اور جسے متعلقہ افراد خود تیار کریں۔ تجارتی حوصلہ افزائی۔ بیرونی سرمایہ صرف اس وقت ملک میں آتا ہے جب ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ قانونی تحفظ اور شفافیت پائی جائے، معاہدوں کا احترام ہو اور بیرونی صارف کو مقامی قوانین میں سہولت ملے۔ لازمی طور پر کوئی سرمایہ کار بھی اپنے منافع پر سمجھوتا نہیں کرتا، لیکن ملکی قانون نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی صارف کو بھی بغیر طویل کارروائیوں کے ملک میں تجارت کے مواقع فراہم نہیں کرتا۔ مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک میں 1 ماہ کے عرصے میں ایک بیرونی صارف اپنی کمپنی قائم کر کے کام کا آغاز کر سکتا ہے۔ پاکستان میں فرسودہ نظام اور برقی ذرائع کے استعمال نہ کرنے کی بنا پر اور رشوت اور ناجائز حصہ داری کے مطالبوں کے سبب بیرونی سرمایہ کار آتے ہوئے گھبراتا ہے۔ زمینی حقائق کو جانتے ہوئے صورتحال کی فوری اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ چھوٹے، درمیانے اور بڑے کاروبار کو فروغ دیا جا سکے۔ معاشی کارکن کے حقوق کا تحفظ۔
ملک میں محنت کش اور معاشی کارکن کے مرتبہ اور حقوق کا تحفظ اعلیٰ کارکردگی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ معاشی عدل اور محنت کش کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب قانون سازی کے ساتھ ایسے اداروں کا قیام ضروری ہے جو جلد انصاف کی فراہمی کریں اور کاروبار کرنے والوں کو قانون کے احترام پر آمادہ کر سکیں۔ اس میں خواتین اور کم عمر معاشی کارکنوں کے حقوق کے تحفظ پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ملکی صنعتوں کی پہچان۔ پاکستان کو بعض صنعتوں میں خصوصی مقام حاصل رہا ہے۔ مثلا سیالکوٹ کے ساتھ کھیل اور زراعت کے سامان کا نام خود بخود ذہن میں ابھرتا ہے۔ فیصل آباد ٹیکسٹائل کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ ان میدانوں میں اضافے اور مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہاں کی تیار کردہ اشیاء اپنے معیار کے لحاظ سے دنیا بھر میں ممتاز رہیں۔ ان اشیاء کی تیاری میں جو خام مال اور جو فنی محنت درکار ہوتی ہے، اس کی تربیت اور سائنسی اصولوں پر اس میں مہارت کے لیے ان صنعتوں سے وابستہ افراد کو ایسے ادارے، جامعات کی وابستگی کے ساتھ قائم کرنے پر متوجہ کیا جائے جو ان فنون میں تربیت اور مارکیٹ کی ضروریات کے پیش نظر افرادی قوت تیار کر سکیں۔ ان صنعتوں میں کام کرنے والوں میں خواتین کے لیے خصوصاً ایسا اہتمام کیا جائے کہ وہ اپنے گھر سے صنعتی ترقی کے کاموں میں شرکت کر سکیں اور خاندان کا نظام متاثر نہ ہو اور ان کی صلاحیت کا استعمال بھی کیا جا سکے۔ عالمی طور پر ان صنعتوں میں بچوں کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے تاکہ ہماری مصنوعات عالمی مارکیٹ میں اپنا وقار قائم رکھ سکیں۔ جامعات اور صنعت و زراعت کا تعلق۔ ملک کی معاشی ترقی خصوصاً طویل المیعاد ترقی میں یونیورسٹیوں کا بنیادی کردار ابھی تک صحیح طور پر ادا نہیں کیا جا سکا ہے۔ یونیورسٹیوں کے نصابات میں صنعتوں کے حوالے سے نظر ثانی اور جدید آئی ٹی کے استعمال کے ساتھ ایجادات پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ دیگر ممالک میں بہت سے فنی ادارے خود اپنی یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں۔ مثلا سیمسنگ اور دیگر عالمی مصنوعات بنانے والے اداروں کی اپنی یونیورسٹیاں ہیں جو نہ صرف ان کی ضرورت بلکہ ان شعبوں میں اعلیٰ تحقیق کے ذریعے ان مشکلات کا حل نکالتی ہیں جو اس صنعت کی ترقی کے لیے ضروری ہوں۔ پاکستان میں ہماری معلومات کی حد تک کسی ایک دوا ساز کمپنی، کپڑے کی صنعت اور دیگر شعبوں میں کاروبار کرنے والے بڑے اداروں نے آج تک اپنے شعبے میں تحقیق کے لیے تحقیقی کام پر توجہ نہیں دی۔ اس طرح نہ صرف عمومی تعلیم بلکہ ان شعبوں میں تربیت یافتہ افراد فراہم کیے جا سکتے ہیں جو ملک اور ملک کے باہر ہینڈ زون تربیت یافتہ ہوں اور محض نظری طور پر دوا سازی اور انتظامی امور وغیرہ سے واقف نہ ہوں بلکہ اپنے شعبے میں عملاً کام کر کے تجربہ کا سرٹیفکیٹ بھی رکھتے ہوں۔ تجارتی اخلاقیات۔ ہر شعبہ حیات اپنا ایک اخلاقی ضابطہ رکھتا ہے۔ ہمیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہمارا دین جامع اور کامل ہونے کی بنا پر ایک دیانتدار تاجر، آنیسٹ ٹریڈر کے بارے میں نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں اعلیٰ ترین درجات کا وعدہ فرماتا ہے اور ایسے تاجر کو انبیاء علیہ السلام، صلحاء اور شہداء کے ساتھ حیات اخروی میں مقام دیتا ہے۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ معاشی ترقی کے منصوبہ میں اسلامی معاشی اخلاقیات کو نصابی وزن دیا جائے تاکہ معاشرہ سرمایہ دارانہ ذہنیت سے محفوظ رہ سکے۔ ہر معاشی ترقی اپنے ساتھ شیطان کی تیار کردہ پوری ایک فہرست لاتی ہے جو سرمایہ دار کو ایک خود غرض، نفع خور، نفس پرست شخص میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسلامی معاشی اخلاقیات کی نہ صرف تعلیم بلکہ تجارتی اور زراعتی شعبوں میں ترویج اور اس کا اطلاق ہمارے معاشرے کو ایک عادلانہ، معاونت کرنے والا، ہمدردی اور غمخواری پر مبنی برادری میں تبدیل کر سکتا ہے اور ان اخلاقیات سے لاپرواہی مغربی سرمایہ دارانہ ظالمانہ استحصالی نظام کے قریب لا سکتی ہے۔ ہماری معاشی ترقی اس وقت اللہ کو راضی کر سکتی ہے جس میں ہم اپنے دین پر مبنی اور قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں زراعت ہو یا صنعت، تعلیم ہو یا پیشہ ورانہ تربیت، ہر کام کو اس اخلاق کا پابند بنا لیں جو تمام انسانیت کے لیے فلاح اور ہماری آخرت میں کامیابی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ مہارت و بہترین کارکردگی۔ قرآن کریم کا ترقی کا پیمانہ ہر شعبہ علم و عمل میں ماہرانہ مقام کا حصول ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اقامت دین کے مجموعی تصور کے پیش نظر دعوت دین کے ساتھ مختلف شعبوں میں کارکردگی میں امتیاز حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زرہ سازی میں کمال، حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز سازی میں مہارت، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امور مملکت میں، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا منصوبہ بندی میں قائد ہونا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت ہو یا عدالت ہر شعبہ میں اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونا، نیز خود قرآن کریم نے یہ کہہ کر کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے ایک زندہ مثال بیان کر دی کہ کسی بھی شعبہ حیات میں کم تر درجہ ناقابل قبول ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں اتقان
اور حسن کارکردگی ایمان کا تقاضا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ کے نوجوانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مارکہ حق و باطل میں اپنے سے کئی گنا طاقتور باطل کو اپنی قوت ایمانی سے زیر کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین مثال غزہ، فلسطین اور مقبوضہ